بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت کے لیے شرائط کیا ہیں؟ دعا کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صرف اللہ سے دعا مانگے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، تم جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب بھی مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد چاہو۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ پہلی شرط اللہ سے مانگنا ہے۔ دراصل یہ حدیث مبارکہ سورہ جن کی آیت نمبر 18 کی ترجمانی کرتی ہے، اور بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ یہ شرط بہت ہی عظیم اور اہم ترین شرط ہے۔ اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں پیش نہیں کیا جاتا۔ کچھ لوگ ہیں جو مردوں سے مانگتے ہیں، انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک لوگ انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے، انہیں اللہ کے سامنے سفارشی بناتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں، اس لیے نیک لوگوں کو اللہ کے ہاں وسیلہ بناتے ہیں اور اللہ کی بجائے انہی سے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ رب العزت کچھ یوں فرماتا ہے، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں، جب بھی مجھے کوئی دعا کرنے والا پکارتا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا میں جلد بازی سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ جلد بازی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک جلد بازی کرتے ہوئے یہ نہ کہے دعا تو بہت کی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث مبارکہ کچھ اس طرح ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں کرتا۔ کہا گیا، اے اللہ کے رسول، جلد بازی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے بہت دعائیں کی، انتہائی زیادہ دعائیں مانگی، لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں فرماتا۔ وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دعا میں کوئی گناہ یا قطع رحمی والی بات نہ کی جائے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے مطابق کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا۔ دعا کی قبولیت میں ایک شرط اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے اپنے بارے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے تمہیں قبولیت پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ سے خیر کی امید رکھنے والے پر اللہ خیر و برکات کے دریا بہا دیتا ہے۔ اللہ اس پر اپنا فضل فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر جود و سخا برسا دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل سے دعا مانگتے، یہ دعا کی شرط ہے۔ دعا دل سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جان لو بے شک اللہ کسی بھی غافل دل سے کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ دعا کی ایک اور شرط یہ ہے کہ کھانا پینا انسان کا حلال ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے شخص کی دعا کی قبولیت کو ناممکن قرار دیا ہے جس کا کھانا پینا پہننا حرام ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ لمبے سفر پر پرانگدہ بال اور دھول میں اٹا ہوا آسمان کی جانب ہاتھ پھیلائے کہنے لگا، یا رب
حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام سے بنا، اس کی نشو و نما بھی حرام ہوئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ حرام کھانے سے دعا میں قوت ختم ہو جاتی ہے اور دعا میں کمزوری آ جاتی ہے۔ دعا میں حدود سے تجاوز مت ہو، کیونکہ اللہ کو دعا میں حد سے تجاوز پسند نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں کچھ اس طرح کہ تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چھپ کر پکارو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ایسا ہی قلب عطا فرما جس میں خشوع و خضوع کے ساتھ تجھی سے مانگا جائے، آمین یا ربی۔